صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے ہر زماں جو اپنے عمل کا احتساب۔ خواتین حضرات خوش آمدید، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے۔ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے جموں کشمیر کو لے کر کئی بڑی باتیں ہو رہی ہے، کئی خلاصے ہو رہی ہے، اور اس بیچ دلی کے اندر وہ کانفرنس بھی ہوئی جس کو لے کر کافی چیزیں گوئیاں چل رہی تھی کہ بڑی چیزیں بھی بدل رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جموں کشمیر کی سابق ریاست کی وزیر اعلیٰ محترمہ محبوبہ مفتی صدر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی فائر لیڈر ہے، اور کل جب میٹنگ کے بعد باہر آئی تو باڈی لینگویج اور الفاظ جو تھے وہ کافی جامع تھے، اور کافی چیزیں بیان ہو رہی تھی خود ہی کہ کیا کچھ اندر ہوا ہے۔ بات کریں گے مختصر کی ان کے ساتھ تاکہ پتہ لگے جموں کشمیر کے عوام کو بھی۔ آپ سے بہت شکریہ بازی بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ بڑی دیر کے بعد ایک میٹنگ ہوئی، یہاں پر آل پارٹیز میٹنگ ہوئی۔ پہلے یہ لگ رہا تھا کہ سب ایک پیج پر ہے، سیٹ ایجنڈا ہے، بات ہوگی، لیکن اندر آتے آتے سب تاش کی طرح بکھر گئے، سب نے اپنی اپنی بات کہنا شروع کر دیا، اور آج بڑی چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ یہ میٹنگ پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور پرائم منسٹر نے اس کو کال کیا، ہوم منسٹر صاحب بھی تھے وہاں، بڑے انہوں نے تسلسل سے ہماری باتیں سنی، سب کی باتیں سنی۔ سب پارٹیز کی اپنی اپنی ایک آئیڈیالوجی، اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس لیے سب نے مختلف باتیں کی۔ پر میں اس میٹنگ کو اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ سمجھتی ہوں کہ جموں کشمیر کے لوگ اس کو بہت ہی بڑی مصیبت سے گزر رہے ہیں، بہت تکلیف ہے، جذباتی طور بھی بہت زیادہ وہ زخمی ہوئے ہیں، اقتصادی طور بھی بہت زیادہ زخمی ہوئے ہیں، بہت ہی ماحول جو ہے دھم سا گھٹتا ہے وہاں پر، ایک قبرستان جیسا امن ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ان بات کا یہاں خلاصہ کرنا ضروری تھا، اور یہاں ہم آئے، اور خاص کر میں نے تو اسی بات پہ اپنا زیادہ فوکس رکھا کہ جو جموں کشمیر کے لوگ ہیں وہ بہت مصیبت میں ہیں، بہت ناراض بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ابھی ایسے اعتماد سازی کے میجرز لینے چاہیے، اقدامات کرنے چاہیے جن سے لوگوں کو تھوڑی سی تفاوت ہو، تھوڑا سا ریلیف ملے، چاہے وہ جو پکڑ دکڑ کے ماحول کو اس کو ٹھیک کرنے سے، چاہے جو ہمارے کاروباری ہیں، چاہے ٹریڈرز ہیں، ٹرانسپورٹ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں، ٹورزم کے ساتھ، یا دوسرے جو ہارٹی کلچر جن کا کافی 2019 سے ہی ان کا بڑا نقصان ہوا ہے ہماری اکانومی کا، تو اس کے حوالے سے باقی بڑے مدعے تو ہمارے ہیں ہی ہیں جس پہ بات کی۔ پر میرا پہلا فوکس یہ تھا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس میٹنگ سے کچھ تو ریلیف ملے۔ تو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی کہ میڈم جب میٹنگ ختم ہوئی ہے کہ ایک ریلیف ملا، اور اگر آج آپ جموں کشمیر کے عوام سے مخاطب ہیں تو کیا ریلیف آپ ایشور کر پا رہی ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جی جو ہم نے 3 گھنٹے بیٹھے ہیں ایک کمرے میں، پرائم منسٹر صاحب نے ہماری بات سنی، ہوم منسٹر صاحب نے سنی، تو یہ چیزیں ہمیں ایکسپیکٹ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا ریلیف، میجر ریلیف ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم نے تو بتا دیا ان کو کہ جو 370 ہے اور 35 ہے وہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جموں کشمیر کا جو ہے بنیادی حق ہے جو ہمارے ملک کی کانسٹیٹیوشن نے ان کو دیا تھا، اور اس کے ساتھ آپ نے جس طرح چھیڑ چھاڑ کی وہ غلط کیا، اور اس کو درست کرنا پڑے گا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات ہم نے یہ کہا کہ جب تک ایسا کچھ ہو جاتا ہے، اور جو اس کو جموں کشمیر کے حالات ہے اس میں کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی ضرورت ہے، جس میں ہم نے پہلا یہ کہا کہ روز نئے قانون آتے ہیں، کبھی ہمارے ڈومیسائل کو لے کے، کبھی ہماری زمین کو لے کے، کبھی ہماری نوکریوں کو لے کے، اور کبھی ہمارے جو مائنز ہیں، منرلز ہیں، ان کو لے کے۔ اور حال ہی میں ایک آرڈر آیا ہے لاسٹ میں، ایمپلائمنٹ ویریفیکیشن 1997 جس کو ایمنڈ کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی نوکری ایمپلائمنٹ ڈھونڈتا ہے تو اس کو اپنے 5 سال کا موبائل ریکارڈ دینا پڑے گا، اپنا ای میل، سوشل میڈیا، اپنے ان لاز یعنی سسرال والوں کے بارے میں بتانا پڑے گا، ان کی رشتہ داروں کی ایفیلیشن کس پارٹی کے ساتھ ہے وہ بتانا پڑے گا۔ تو اس قسم کے غیر مناسب قانون آتے رہے ہیں، فرمان میں کہوں گی آتے رہے ہیں پچھلے 2 سال سے وہاں، تو میں نے کہا ان کو تو روکنا پڑے گا، سب سے پہلی بات ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا ہے 370 کے جانے کے بعد یہاں جو ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس خدشے کو روکنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ جو ہمارے جابس ہیں وہ باہر نہیں جانے چاہیے، ہماری زمین کو اس طرح سے خرید و فروخت نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہمارے منرلز یعنی معمولی سینڈ اور باجری، ریت اور باجری، وہ بھی باہر سے آ کے لوگ نکالتے ہیں، میں نے کہا یہ جو ہے یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ دوسرا جو ہمارے قیدی ہیں
حالانکہ ہوم منسٹر صاحب نے اس میں بہت کم تعداد گنائی، مگر میں سمجھتی ہوں تعداد اس سے زیادہ ہے جو جموں کشمیر کے جیلوں میں ہے اور جموں کشمیر سے باہر ہے. تو ان کو رہا کیا جانا چاہیے، خاص کر کووڈ کی صورت میں، اور جن کو رہا نہیں کر سکتے، جن کے خلاف ان کو لگتا ہے سیریس چارجز ہیں، جس میں کچھ لیڈرز بھی ہیں، پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کو جموں کشمیر شفٹ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے گھر والے ان کے پاس آ سکے، جا سکے. اسی طرح سے جیسے میں نے کہا ٹریڈرز ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں. ایشورنس کیا ملی ہے وہاں سے اس 3 گھنٹے کی میٹنگ میں؟ محبوبہ مفتی فارمر چیف منسٹر ہے، آپ کو سیاست کی پوری گرفت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دلی اور اسٹیٹ کے بیچ تال میل جب بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے. تو آج جب آپ بیٹھی وہاں پر، اس کے بعد آپ کو ریفلیکشن میں کیا دکھا کہ یہ چیزیں جی پازیٹیو وے میں آنے والے 1-2 ہفتوں میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کو تو وہیں پہ بتا دیا گیا کہ آپ ریویو کر لیجئے یہ جو جیلوں میں ہمارے لوگ ہیں کس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ایسے چھوڑ سکتے ہیں، پیرول پہ چھوڑ سکتے ہیں، واٹ ایور، ان کو تو وہیں پر بتایا گیا اس کے بارے میں. باقی تو دوسرے مسئلے ہیں. میں نے کہا یہ جو روز روز ہمارے وہاں دلی سے فرمان آتے ہیں اس پہ روک لگنی چاہیے تاکہ جو جموں کشمیر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہماری زمین ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے، ہماری نوکریاں ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ جموں کشمیر ملک کے جتنے بھی سٹیٹس ہیں تقریباً سب سے آگے ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہماری زمین اور ہماری نوکریاں رہی ہیں. ہمارے ہاں جموں کشمیر میں کوئی بھی سڑک پہ نہیں سوتا، کوئی بھی بس اڈے پہ یا ٹرین سٹیشن پہ نہیں سوتا ہے، سب کے سر پہ چھت ہے. تو یہ پراسپیرٹی 370 کی وجہ سے ہمارے پاس تھی. جو 370 نہ صرف ہمارے جو زمین جائیداد ہماری نوکریوں کا تحفظ کرتا تھا بلکہ ہمارے تشخص، ہماری آئیڈینٹیٹی کا. تو اس لیے مجھے امید ہے، میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے ہم کو بلایا، ہم آج ہیں، کل کوئی دوسرا ہوگا، مگر آپ کو اپنے رشتے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنے ہیں. وہ رشتے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ضروری اعتماد سازی کے ایک اقدام اٹھانے پڑیں گے، اور جن کا میں نے ذکر کیا کہ ایک پیکیج ہونا چاہیے جموں کشمیر کے حوالے سے. میں نے کہا جموں کے لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اور شاید بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں، لیہ کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں، کرگل کے لوگ بھی خوش نہیں ہیں، کشمیر کے لوگ تو ہیں ہی نہیں. تو کس کے لیے کیا آپ نے یہ سب؟ اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ ایک اور ایشو کو لے کر چلیے. آپ نے کہا کہ 35A 370 سری نگر کی پریس کانفرنس، آپ کی میٹنگ، اور پھر آپ نے ایک پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی پیپلز الائنس کو، گپکارڈ الائنس کو، لیکن وہ ہوم ورک شاید پورا نہیں ہوا، یا فاروق صاحب کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کہاں پر وہ پورا ہوم ورک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے آج جو ماہرین ہیں جو کافی گرفت رکھتے ہیں، اس پوری نظر رکھتے ہیں اس معاملے پر، ان کا ماننا کہ پراپر ہوم ورک کر کے اگر کشمیری لیڈرشپ آتی تو شاید آج کا دن کچھ اور ہوتا. نہیں، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے میٹنگ ہوئی بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور چونکہ یہ میٹنگ بلائی گئی تھی پارٹیز کے نام سے، انڈیویجولز کے نام سے، جیسے چیف منسٹرز، ایکس چیف منسٹرز، ایکس ڈپٹی چیف منسٹرز، اسی طرح پریزیڈنٹ جو پارٹیز کے. تو اس کو ہم نے کوشش کی تھی کہ ایز اے گپکار الائنس ہم ایک ساتھ ہو کے ایک آدمی کو منتخب کریں، ایک لیڈر کو منتخب کریں، اور کچھ یکمش ہو کے اکٹھے ہو کے ہم کچھ بات کر پائیں. مگر چونکہ اس میں یہ صحیح تھا کہ الگ الگ پارٹیز کو بلایا ہے اور وہ الگ الگ پارٹیز کو سننا چاہیں گے، تو اس لیے باقی جہاں تک ہمارے ایجنڈے کی بات ہے، ہماری بات کی بات ہے، تو مجھے لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ٹھیک ہے میڈم. اب یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جب میں پرائم منسٹر کے ٹویٹس کو دیکھ رہا ہوں، کل سے ہوم منسٹر صاحب کے ٹویٹس کو دیکھ رہا ہوں، تو 2 چیزیں بڑی کلیئر آ رہی ہیں. ایک کہ ڈیلیمیٹیشن ہونا ہے جی کسی بھی قیمت پر، اور اس کے بعد چناؤ ہوگا. تو ایک پرسیپشن باہر جا رہا ہے کہ جو لیڈرشپ کو دلی سے سری نگر بلایا گیا، ان کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ تیار ہو جائیے، چناؤ ہونے ہیں، آپ چناؤ کے لیے جائیے، ریسٹ کچھ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا اس ملک کے اندر تو 28-29 اسٹیٹس ہیں، تو کہیں چناؤ اور ڈیلیمیٹیشن کے لیے پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں کیا میٹنگ میں؟ نہیں بیٹھتے نا. ڈیلیمیٹیشن کا کام تو ڈیلیمیٹیشن کمیشنر کو کرنا ہے، اور چناؤ کا کام تو الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. اگر پرائم منسٹر بیٹھے تھے، ہوم منسٹر بیٹھے تھے، اس کا سیدھے مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی اس میں خاص بات تو رہی ہوگی. وہی خاص بات جاننا تھی کہ میں جب ہوم منسٹر صاحب کے ٹویٹ کو دیکھا ہوں، وہاں پر یہی 2 چیزیں مل رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ٹویٹ کو دیکھ رہا ہوں، کوئی ایسی ایشورنس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 370 قیدی اور 10 طرح کی باتیں ہوئی ہیں وہاں پر، اس پر کوئی بات نہیں ہوئی. اور بلکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے انآفیشلی کہ 370 35 پہ کلیئر کٹ گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا کہ یہ جی سب جوڈس ہے، اس پر کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیے سب جوڈس اگر ہے تو وہ تو بی جے پی کے لیے بھی سب جوڈس ہے نا، گورنمنٹ کے لیے بھی سب جوڈس ہے. پھر انہوں نے کیوں کیا اسٹیٹ کا ڈویژن؟ اگر سب جوڈس ہے تو اسٹیٹ کو کیسے ڈیوائیڈ کیا؟ اگر سب جوڈس ہیں تو روز روز نئے فرمان، آرڈرز کیسے
یہ ایشو کرتے ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے، پھر تو ان کو بھی وہیں رک جانا چاہیے اگر سب جوڈس ہے تو۔ پھر ان کے جو چیف منسٹر ہیں الگ الگ سٹیٹس کے، وہ الیکشن میں جا کے کشمیر کے پلاٹ اور 370 کے بارے میں کیوں بات کرتے ہیں؟ سب جوڈس تو خالی ہمارے لیے نہیں، سب جوڈس تو ان کے لیے بھی تھا۔ پھر تو ان کو کوئی بھی فرمان، کوئی بھی لا چینج نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک یہ کورٹ اس کو سیٹل نہیں کرتا۔ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے کہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم آج آ گئے اور کل ہم نے 370 کو بحال کر لیا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بی جے پی کو 70 سال لگے 370 کو، وہ بھی لیگلی اور کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہٹایا، انلیگلی اور ان کانسٹیٹیوشنلی ہٹایا۔ آزاد، اس ملک کو آزاد ہونے میں 90 سال سے زیادہ عرصہ لگا، اور ہم تو آزادی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تو علیحدگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو وہی کہہ رہے ہیں جو اس ملک کے آئین نے ہم کو دیا ہے، جموں کشمیر کو دیا ہے، جس پہ ہمارے رشتے بنے ہیں۔ ادروائز اگر ایک ریاست، خالی ایک سٹیٹ بن کے رہنا ہوتا جموں کشمیر کو، تو پھر مذہب کے نام پہ ہم پاکستان کے ساتھ جا سکتے تھے، پر ہم نے پاکستان کو مذہب کے اوپر ڈیوائیڈ ہونے سے ہم نے انکار کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ایک بہت بڑے ملک ہندوستان جو ایک جمہوری اور سیکولر ملک ہے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے، مگر اپنے تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کچھ شرطیں رکھیں گے۔ تو انہی شرطوں کی وجہ سے ہمارا ملک کے ساتھ گٹھ جوڑ ہوا۔ اگر ان شرطوں کو وہ توڑتے ہیں تو اس کے نتیجے تو اچھے نہیں ہو سکتے نا، پر اس کو دوبارہ لانے میں، ریکور کرنے میں ٹائم لگے گا۔ مگر اس سے یہ ضرور ہوا ہے کہ جو مسئلہ کشمیر آلریڈی بہت زیادہ پیچیدہ تھا، اس کو اور پیچیدہ کیا گیا ملکی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ، اس کو جموں کشمیر کے ایشو کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو 370 جس طرح سے اس کو ہٹایا گیا۔ میں نے کہا اگر آپ کو ہٹانا تھا تو جموں کشمیر کی اسمبلی کا سیشن بلا لیتے، اگر وہ ہٹاتے تو مجھے لگتا ہے کسی جموں کشمیر کے آدمی کو یا کسی بھی جموں کشمیر کے فرد کو اعتراض نہیں ہوتا، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، مگر چور دروازے سے اس کو ہٹانا، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ تو اس پر کوئی ایشورنس پرائم منسٹر صاحب کی ہم اس کو دیکھیں گے، ریلوک کریں گے، انتظار کیجئے؟ اس کے بارے میں کوئی بات نہیں، اس کے بارے میں کوئی ریئیکٹ نہیں کیا انہوں نے، اور میں سمجھتی ہوں وہ ریئیکٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ بی جے پی کا 70 سال سے ایجنڈا رہا ہے، اور الیکشن یو پی میں بھی آنے والے ہیں، تو بہت سی چیزیں ہیں ایسی کہ جو زبان سے نہیں کہی جاتی ہیں، مگر ہمارا اپنا جو ہمارا ایجنڈا ہے ہم اس پہ جدوجہد کریں گے۔ اور اس میں نے یہ بھی کہا کہ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے لوگوں کو سزا نہیں دی جانی چاہیے۔ کوئی جموں کشمیر میں 370 کی بات کرتا ہے، 35A کی بات کرتا ہے، تو آپ کہتے ہو کہ یہ دیش دروہی ہو گیا، یہ تو جموں کشمیر کے آئین میں ہندوستان نے ہمیں دیا ہے، تو کوئی دوسرے۔ ٹھیک ہے میڈم، اب اس میں چناؤ کا بھی ذکر چل رہا ہے، کل سے بہت زیادہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھیے پروگریس کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے چناؤ ایک منتخبہ حکومت ہونی چاہیے، اور پھر کانگریس کا 5 نکاتی فارمولا جو وہاں رکھا گیا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں چناؤ کے راستے کھلتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اس تجویز کو، 5 نکاتی فارمولا کو جو پیش کیا گیا کانگریس کی طرف، اسے کیسے دیکھ رہی ہے؟ اور ڈیلیمیٹیشن کے بعد چناؤ، آج وزیر داخلہ صاحب کی طرف سے بھی دوبارہ کہا گیا کہ ڈیلیمیٹیشن مکمل ہونے کے ساتھ ہی چناؤ ہونے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا صحیح سمت میں سب کچھ چل رہا ہے پھر؟ نہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اعتماد سازی کا ماحول، اعتماد کا ماحول ایک ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں ایک اعتماد جاگ اٹھے، کیونکہ میں نے کہا نا پہلے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، لوگ بہت عذاب میں ہیں، تو پہلے وہ لوگوں کو اس عذاب سے نکالا جائے، پہلے قیدیوں کو رہا کیا جائے، پہلے یہ جو روز آرڈر آتے ہیں ان کو بند کیا جائے، اسی طرح ہماری اکانومی کو تھوڑا لفٹ کیا جائے، اور اس سے اور ایک مسئلہ ہو گیا کہ جو ملیٹنٹ آج سے 20 سال 25 سال جس نے ملیٹنسی چھوڑ دی ہے، اب نوکری کرتا ہے 15 سال سے 20 سال سے، ان کی تنخواہیں بند، ان کو تنگ کرنا۔ آپ کے پاس پاکستان سے آئے ہوئے ملیٹنٹ، ان کی بیویاں جن کی طلاق ہو گئی ہیں، جن کے خاوند مر گئے ہیں، وہ بیچاری روز در بدر ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی بات کی، میں نے کہا یا تو ان کو سٹیزن شپ دے دیجئے یا ان کو گھر واپس بھیج دیجئے جہاں سے وہ آئی ہیں، پاکستان والے کشمیر سے آئی ہیں یا پاکستان سے آئی ہیں، ان کو وہاں واپس بھیج دیجئے۔ تو یہ مجھے لگتا ہے یہ جو اعتماد سازی کے جو اقدامات ہیں، یہ کیے بغیر ایک دم الیکشن میں چھلانگ مارنا
मुझे लगता है उससे वो ठीक नहीं है। यानी आपका मानना कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से की जाती है, ये एक बड़ा रिलीफ होगा जम्मू कश्मीर के लिए, और इसके साथ ही फिर प्रोसेस चलेगा चुनाव का, और फिर वो जो आपका कोर इशू था 37035 जिसको आप कह रहे हैं कि उन्होंने 70 साल लड़ा, हम 370 साल भी लड़ सकते हैं, तो वो अब एक बड़ा स्लोगन रहेगा और सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। नहीं, देखिए स्लोगन की बात, मैं स्लोगन में यकीन नहीं रखती हूँ। अगर स्लोगन होता तो मैं ये बात कतई नहीं कहती कि मैं तब तक इलेक्शन नहीं लड़ूंगी खुद जब तक 370 बहाल नहीं होता। तो मेरे लिए स्लोगन नहीं है, मेरे लिए ये इट्स अ मैटर ऑफ माय फेथ, आर्टिकल ऑफ फेथ है मेरे लिए। मुझे इस पे यकीन है कि जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट है और इसको स्पेशल ही रहना है, क्योंकि ये महाराजा के वक्त में भी हमारे ये कवानीन थे और अब भी ये कवानीन होने चाहिए हमारे तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के लिए। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। यानी मैडम मुफ्ती का ये मानना कि अगर स्टेट रेस्टोर भी होती है और 37035 नहीं मिलता है तो मैडम मुफ्ती चुनावी दंगल का हिस्सा नहीं बनेगी। नहीं, खुद बाकी हमारी पार्टी का फैसला तो अलग होगा, मैं खुद नहीं लड़ूंगी, मगर हम कोई जो डेमोक्रेटिक स्पेस है उसको नहीं छोड़ेंगे। जो जमहूरी स्पेस है उसको हम इस तरह खुला नहीं छोड़ सकें, क्योंकि हम विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लड़ते हैं, विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करते हैं, विद इन सिस्टम काम करते हैं, तो हम तो इससे बाहर नहीं रह सकते। फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग हुई है कल, उन्होंने कहा कि हम सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ बात करना चाहते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बड़े दिनों बाद ये शिफ्ट देखने को मिला। क्या ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर जो इंटरनेशनल लेवल पर है उसका असर है, या बिल्कुल अब वक्त आ गया कि हमने सब इश्यूज पे बात करनी पड़ेगी हर एक के साथ, और उसमें आपकी बातचीत को भी लिया जा रहा है, जो लीडर्स आए थे, ये एक डिप्लोमेटिक प्रेशर है, जो इंटरनेशनल प्रेशर था और आई वॉश करने के लिए सारा कुछ किया गया? क्या आप भी ये बिलीव कर रही है कि इंटरनेशनल प्रेशर था उसके तहत आपको बुलाया? देखिए, मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मैंने इनको कॉम्प्लीमेंट किया, मैंने कहा आपने पाकिस्तान से बातचीत की, चाहे पीछे की, आगे की, पर्दे के पीछे की, जिसका नतीजा ये हुआ कि सीज़ फायर हो गए। बॉर्डर पे हमारे लोग आराम से सुकून से रह पाते हैं, सो पाते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है। अब इस प्रोसेस को आगे ले जाने की ज़रूरत है। हम नहीं कहते उनको कि आप जी रातों रात कश्मीर मसले को हल कर दो, मगर हमारा ट्रेड चलता था रावलाकोट से, मुजफ्फराबाद से, वो एकदम बंद हो गया है, उसको चालू कर लीजिए। पाकिस्तान से बात कर लीजिए नए रास्ते खोलने की, जम्मू सियालकोट है, नौशहरा जंगल है, करगिल अस्करदू है, ताकि जम्मू कश्मीर जो लोग महसूस करते हैं कि हम एक पिंजरे में बंद हैं और हमारी जो है सांस जो हमारी घुट रही है, तो कहीं उनको एक आज़ाद हवा में आने का, जाने का, जहाँ जाना चाहें, जिस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक रास्ता है हमारा टनल का, वो भी बंद हो जाता है। मुगल रोड को भी इस साल बंद किया इन्होंने, समथन रोड को भी बंद किया। मुझे समझ नहीं आती क्यों ऐसा करते हैं ये लोग। तो मैं समझती हूँ कि अगर ये पाकिस्तान के साथ हम नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा, एकदम कश्मीर इशू को कोई 70 साल हो गए, 70 दिन में आप रिजॉल्व नहीं कर सकते इसको, मगर और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, जैसे सीज फायर हो गया, लोगों को आराम हुआ, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, लोगों को आराम हुआ। इसी तरह अगर बॉर्डर्स पे जो ट्रेड हमारा वो चालू हो जाता है, इसी तरह कुछ बॉर्डर्स हमारे जैसे गुरेज इधर यहाँ टंगडार में, वहाँ जाके वो क्या बोलते थे उसको, टीटवाल, वहाँ आर पार के लोग मिलते थे। इसी तरह से और बॉर्डर्स पे, ताकि हमारे लोगों को लगे, देखें वहाँ क्या है और वहाँ के लोग देखें यहाँ क्या है, जिससे लोगों को एक जज्बाती तौर भी एक सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो देख भी पाते हैं कि क्या है, पर्दे के पीछे क्या है। मैडम मुफ्ती, कल मुजफ्फर बेग साहब कह रहे थे 370 तो चलिए सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात नहीं करेंगे, 371 है जिसको लेकर हम बातचीत कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। बड़ी चीज़ें हैं जी उसमें, अगर हम उस पर कन्विंस कर सके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, तो जो बातें आज हुई हैं अंदर उसकी जमानत मिल सकती है। तो क्या ये रिप्लेसमेंट है 370? नहीं, इसका आप मुजफ्फर बेग साहब से बात कर सकते हैं, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहती मैं। आपकी नज़र में है कोई रिप्लेसमेंट 371? उसमें कोई जमानत है? 370 की कोई रिप्लेसमेंट नहीं, क्योंकि 370 और 35A की वजह से हमारे पास हमारा अपना आईन, हमारा अपना एजेंडा है। देखिए, अमेरिका इतनी बड़ी कंट्री है, वहाँ हर स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट का अपना एजेंडा है। उसके बावजूद वो मुल्क कितना स्ट्रांग है, वहाँ कितनी कौमियत है। तो यहाँ क्या हो गया, अगर एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी स्टेट, मुस्लिम स्टेट, एक स्टेट को ये इस तरह संभाल नहीं सके, इसको प्यार से रख नहीं सके, तो ये तो मुझे लगता है सोचना पड़ेगा आखिरकार इन लोगों को। क्या और भी इस तरीके की मीटिंग्स होने की कोई एक्सपेक्टेशन है? जिस तरीके से आप कह रहे हैं एक्सपेक्ट है कि बड़ा अच्छा जी माहौल हुआ, बात सुनी गई, कुछ कहा नहीं गया, लेकिन बड़ी चीज़ें
बॉडी लैंग्वेज से भी समझ आती है। मुस्तकबिल में इस तरीके की और मुज़ाकरात हो सकती है ताकि और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाए? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर कुछ एतमाद साजी के कोई ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं जिनका हमने जिक्र किया और माहौल में थोड़ा सा असर पड़ जाता है, अच्छा माहौल होता है, लोग सांस ले पाते हैं, क्योंकि कोई बात करते हैं तो उसको जेल में डालते हैं, यूएपी लगाते हैं, पीएसए लगाते हैं। अभी वो सहराई साहब की जो है डेथ होगी, उसके बाद उनको दफनाने में किसी ने नारा लगाया, उनके 2 बेटों के खिलाफ उन्होंने पीएसए लगा दिया। अगर सहराई साहब के साथ आपकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, मगर बच्चों ने क्या किया? तो इस किस्म की पकड़ दकड़, अभी आपको पता है गांदरबल में किसी आदमी ने कहा कि भाई किसी लोकल ऑफिसर को हमें आपसे उम्मीदें हैं, नॉन लोकल से क्या उम्मीद रखें, तो उसको जेल में डाल दिया। तो मैं समझती हूँ इसमें कमी आनी चाहिए, जो पकड़ दकड़, डर, खौफ का माहौल है, क्योंकि डंडे से कौमें नहीं चलती, कौमें चलती हैं प्यार से, हमदर्दी से। तो वो हमदर्दी अगर हमको देखने को मिली जम्मू कश्मीर में, और इस किस्म की कोई और मीटिंग होती है, तो हम डेफिनेटली उसमें हिस्सा लेने के बारे में सोच सकते हैं। मगर जब कुछ हो जाए ज़मीन पे, अगर कुछ भी नहीं होगा, एक फ़ोटो op के लिए इस्तेमाल किया हो, तो फिर मुझे लगता है कि फिर मिलने ना मिलने का क्या फ़ायदा है। क्या आप सेटिस्फाई हैं उनके बात से जो कहा गया कि ये क्यों हो रही है, जबकि मुल्क की दीगर रियासतों में भी होना था, वहाँ पर मौखर किया गया, सिर्फ जम्मू कश्मीर में चल रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक हदबंदी की बात है, उसमें बहुत सारे लोग जो है इसके हक़ में नहीं थे वहाँ पर। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जम्मू कश्मीर पे, ख़ासकर कश्मीर के लोगों को इस हदबंदी के बारे में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, दे हैव सम रिजर्वेशंस, कि इससे क्या होने वाला है, कहीं इम्बैलेंस तो नहीं होगा, कहीं हमको माइनॉरिटी में तो नहीं किया जाए, कभी हमें डिसएम्पावर तो नहीं फर्दर किया जाएगा। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त इसको करना कोई ज़रूरी नहीं था, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर लोगों के दिलों में खदशात हैं, फिर आप ऐसा कोई काम करते हैं तो उससे दूरियां और बढ़ जाती हैं, कम नहीं होती हैं। वो जो लॉजिक दिया वज़ीर दाखिला साहब ने कि देखिए हमने सीटें बढ़ाई हैं तो उन्हें कहीं पर तो एडजस्ट करना है, उसके बारे में क्या? ये तो 70 साल से ये सीटें हमारे पास पड़ी थी, ये थोड़ी कोई आज की बात है। जो हमारे पास जो बढ़ाने की सूरत तो 70 साल से थी, मगर अगर कहीं और नहीं बढ़ाई, अब यहाँ इतनी जल्दी 7 सीटों के बढ़ने से क्या तूफान आ जाता है। एक आखिरी सवाल, वे फॉरवर्ड क्या है आपके पास, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? जब श्रीनगर जाएंगी तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? नहीं, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं, मैंने बता दिया, हम कोई जो है कोई झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं। मैंने कल भी उनको बताया मीटिंग में, मैंने कहा आपके अलग ख्यालात हैं, हमारे अलग ख्यालात हैं, और आपकी अपनी आइडियोलॉजी, हमारी अपनी आइडियोलॉजी। सो लेट्स एग्री टू डिसएग्री एंड डू। जो आप करना चाहते हैं वो आपने किया, अब हम करना चाहते हैं हमें करने दीजिए। हम विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बात करेंगे, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, विद इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, विद इन द जो कानून के अंदर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो वो लड़ेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम मुफ्ती हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थी रियासत की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जो लगातार जो बात कर रही थी, बता रही थी कि किस तरीके के हालात है, अंदर क्या हुआ, और मुस्तकबिल में अगर रियासत को वाकई तौर पर बेहतर बनाना है तो कौन से इक़दाम ऐसे उठाने पड़ेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन कायम हो सकता है।